एपिसोड 2। आलमगीर अपने ठिकाने पर पहुंचा तो बशीर खान को मुतफक्किर पाया। दरियाफ्त करने पर उसने बतलाया, मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली है कि रफीउल्लाह खान का तबादला हमारे थाने में हो रहा है। क्या मतलब? मुझे एएसआई मोहम्मद बख्श ने फोन पर बताया है। वो कह रहा था कि उसके चार्ज लेने पर हम सब लोगों को अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। आलमगीर सोच में पड़ गया। वो रफीउल्लाह को बखूबी जानता था। गुज़िश्ता 4 सालों से दूसरे जिले के एक थाने में बतौर एसएचओ वो तैनात था। महकमे में उसे काली भेड़ का नाम दिया जाता था। लोगों के नजदीक मुल्क भर में सबसे ज्यादा दयानतदार इंस्पेक्टर करार पाता था। रिश्वत नहीं लेता था, किसी सियासी वडेरे की अजारादारी को कबूल नहीं करता था और ना ही मुजरिमों को रौ रियायत देने का कायल था। उसकी पुश्त पर उसका कजन था जो डीआईजी के ओहदे पर फायज था। इसीलिए आम तो आम रहे, खास लोगों को भी कानून शिकने की जरूरत नहीं होती थी। वो रफीउल्लाह का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता था। उसे अपने सरदार के रसूख पर कोई खुशफहमी नहीं थी। बिकने वाले पुलिस ऑफिसर्स के दम पर उसकी मूछों को बल आता था। रफीउल्लाह जैसे सरफरोश पुलिस ऑफिसर के सामने उसके ऊपर तक के तमाम ताल्लुकात बेमायने साबित होने वाले थे। वो बोला, बशीर, वो जहां भी गया हर एक को सीधा करने में कामयाब हुआ। हमारे सरदार जैसे तुर्रम खान हर हल्के में मौजूद हैं, जो बदमाशी और बेईमानी की बैसाखी पर चलकर असम्बली में पहुंचते हैं। अपने हाथों पकड़वा कर रिश्वत के एवज छुड़वाने वाले वोटों पर सवालिया निशान बनकर खड़े दिखाई देते हैं। हमें चूड़ियां पहनकर बैठना पड़ेगा जब तक वो यहाँ से चला नहीं जाएगा। कुछ सोचने के बाद उसने फोन पर एएसआई से राब्ता किया। प्यारे, कभी खुशी की खबर नहीं देते। लगता है कि डरावे देने पर महकमे ने तुझे तैनात कर रखा है। आलमगीर, हुकुम का यक्का हमेशा अंडरवर्ल्ड वालों के पास नहीं रहता, कभी कभी हमारे हाथ भी लग जाता है। मेरी मानो तो अपने पत्ते छुपा लो। आलमगीर की पेशानी पर फिक्र तरद्दुद की गमाज लकीरों का जाल सा तन गया। कोई ऐसा तरीका बतलाओ कि वो यहाँ आने के बजाय किसी और तरफ भेज दिया जाए। उसके आने से हमारे साथ साथ तुम सब अहलकार भी मुश्किलात में घिर जाओगे। कोई तरीका सोचो यार। मोहम्मद बख्श ने कहा, बड़ी सरकार ने उसे यहाँ पहुंचने से रोकने की एक तदबीर की है। बड़ी सरकार से मुराद सरदार फजल खान की पार्टी का सरबरा सरदार मुजफ्फर अली खान था। मजीद बताने लगा, उसने रफीउल्लाह के थाने के मुतल्लिका इलाके के लोगों में अपने कारिंदे भेजे। वो मकामी आवाम को साथ लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि रफीउल्लाह को उन्हीं के थाने में तैनात रखा जाए, तबादला ना किया जाए। देखते हैं क्या बनता है। सांप को घेरने के लिए सपेरे कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। आलमगीर ये सोचकर मुस्कुराने लगा। बड़ी सरकार की इस गेम से सांप भी मर जाता, लाठी भी बच जाती और उजले लिबास पर खून के धब्बे भी ना पड़ते। 2-3 दिनों में ही ऊपर तक वावेला मच गया। हर तरफ रफीउल्लाह की धूम मची हुई थी। पहला इंस्पेक्टर था जिसके लिए आवाम सड़कों पर निकल आई थी। बड़ी सरकार की गेम बड़ी कामयाबी से चल रही थी। कोई नहीं जानता था कि अचानक शहर के अजनबी लोग सड़कों पर निकल आते थे और अपने साथ आवाम को मिलाकर जुलूस की शक्ल इख्तियार कर लेते थे। अवाम ने यह धमकी भी हुक्काम बाला तक पहुंचा दी थी कि अगर रफीउल्लाह का तबादला किया गया और नया इंस्पेक्टर तैनात किया गया तो वो थाने की इमारत को आग लगा देंगे। सड़कों पर जलते हुए टायरों का धुआं ऐवानों तक पहुंचा तो हर तरफ भगदड़ मच गई। आलमगीर सरदार फजल खान की हमराही में बड़ी सरकार के दरबार में पेश था। सरदार ने मुतफिकराना अंदाज में कहा, इंतखाबात सर पर हैं, ऐसे में रफीउल्लाह को हमारे थाने में भेजा जा रहा है। मेरी तरफ से पेश गुजर कबूल कर लिया जाए। पूरे हल्के में से पार्टी को कोई सीट नहीं मिल सकेगी। बड़ी सरकार ने तंजिया लहजे में कहा, एक थानेदार से डरते हुए आप कुछ अजीब से लगते हैं। क्या एक एमपी एक बिगड़े हुए थानेदार के हाथ काटने की ताकत नहीं रखता? मैं अपनी सी कोशिश कर रहा हूँ। खुलकर उसे रोकूंगा तो वो मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। जहां उसे रोकना चाहता हूँ वहां के बड़े भी उससे तंग हैं और उसे थाने से निकालने के लिए बहुत ऊपर तक अप्रोच किए बैठे। मेरे पास आवाम को खड़ा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो मैं कर चुका हूँ और शिकार की रुखबत के लिए चारा डालकर बैठ गया हूँ। सरदार ने पूछा, ये भी तो हो सकता है कि उसे हमारे थाने के बजाय किसी और थाने में भेज दिया जाए। बड़ी सरकार, मैं ठीक कह रहा हूँ। आप समेत हम सब लोग जिस तरह से सीट निकालते हैं उस तरीके पर पर्दा डालने वाले यही लोग हैं। हमने इस बाजी को हाथ से गंवा दिया तो समझ लीजिएगा सियासत की बिसात भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। वो दोनों सोच में पड़ गए। सरदार बड़ी सरकार के कान के करीब होकर सरगोशियाना अंदाज में बोला, अगर कहें तो उसे पक्का पक्का ट्रांसफर कर दें। ये कहते हुए उसकी नजरें आलमगीर पर जमी हुई थी। आलमगीर की रीढ़ की हड्डी में करंट की तरह खौफ की लहर सरायत कर गई। वो दिल में दुआएं मांगने लगा कि बड़ी सरकार इस मंसूबे की इजाजत ना दे। सरदार मुजफ्फर अली खान अपनी आदत के मुताबिक ऊपर वाले दांतों के निचले सिरों पर शहादत की उंगली की ठोकरें मारने लगा। चंद लम्हों के बाद वो गंभीर आवाज में बोला, ये मैंने भी सोचा था। आपको ये समझना चाहिए कि जैसे हम लोग
اندر و اندر ایک ہیں. ایسے یہ نام نہاد ایماندار بھی ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں. رفیع اللہ کے پیچھے ایس ایس پی سلطان خان اور اس کا ڈی آئی جی کزن اس کی حفاظت کے لیے کمر بستہ کھڑے ہیں. اسے چھیڑ کر ہم کسی نئی مصیبت میں پڑ جائیں گے. سردار فضل خان معاملے کی تہہ تک نہ پہنچ سکا، اس لیے رازداری سے بولا، اپنا عالمگیر اتنی صفائی سے ہاتھ بچا کر. نہیں سردار فضل خان، ہر گھی ٹیڑھی انگلیوں سے نہیں نکلتا. وہ اگلے ہفتے تمہارے علاقے کے تھانے کا چارج لینے پہنچ رہا ہے. عوامی ہڑتالیں اور جلسے جلوسوں کو اوپر والوں نے اہمیت نہیں دی. اس کی آمد پر تم دریا پار والوں کو اپنے حلقے میں مصروف کر دینا. رفیع اللہ کی تمام تر توجہ دریا پار والوں کی چھوٹی چھوٹی وارداتوں کو روکنے اور انہیں پکڑنے پر مرکوز رہے گی. عالمگیر اپنے کام پر پہلے سے زیادہ احتیاط سے لگا رہے گا. بڑی سرکار کا خم خیال تو سردار فضل نہیں بنا، مگر بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ پا کر اس بات میں سر ہلاتا ہوا عالمگیر کے ساتھ اٹھایا. راستے میں عالمگیر سے مخاطب ہوا، سردار مظفر علی خان کو بھی ہم نے خامخواہ بڑی سرکار بنا رکھا ہے. وہ اس مرتبے کا اہل نہیں ہے. سردار، تم خامخواہ ہر بات دل پر لے لیتے ہو. اگر پارٹی کو ہمارے مفادات کی فکر نہیں ہے تو ہمیں کیا پڑی ہے خود کو آگ میں جھونکنے کی؟ تم اپنی سیٹ پر بیٹھے ہو، نچلی سیٹوں پر پارٹی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ وہ خالی بندوق ہاتھ میں ہونا تو صرف ٹہکا بن سکتا ہے، گولی نہ ہو تو دشمن کو زیر نہیں کیا جا سکتا. نچلی سیٹوں پر اپنے بندے نہ ہو تو ان غریب غربوں کے پر نکل آتے ہیں، اور یہ ہماری سجدہ گاہوں پر ماتھا ٹیکنے کے لیے نہیں آتے. ہمیں دونوں ہاتھوں میں برابر طاقت رکھنا پڑتی ہے. اوپر والے ہاتھ کی گرفت ختم ہوگی تو ہمیں اوپر سے کچھ نہیں ملے گا. نیچے والے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں تو روٹی کو ترستے ہوئے لوگ ہمارے گریبان تک پہنچ جائیں گے. عالمگیر بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا. سردار، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ملک فرید نے اپنے بھائی کے توسط سے رفیع اللہ کو یہاں بلوایا ہو، کہ اس کا خیال ہو کہ ہم پر تھانے کا راستہ بند کر کے وہ اپنے امیدوار کو بآسانی کامیاب کروا دے گا. بات تو تمہاری دل کو لگتی ہے. عالمگیر کا ذہن پچھلے انتخابات کی پرہجوم گلیوں میں دوڑنے لگا. واضح طور پر سردار کے حریف کی سیٹ نکلتی دکھائی دے رہی تھی. عین موقع پر اس کے دم پر عالمگیر نے ایسا پاؤں رکھا کہ اسے انتخابات سے 6 دن قبل ہی عوامی جلسے میں سردار فضل کے حق میں دستبرداری کا اعلان کرنا پڑا تھا. تبھی تو بشیر خان نے اسے کہا تھا، عالمگیر، یہ الیکشن سردار نے نہیں تم نے جیتا ہے. سردار اپنا سر سیٹ پر ٹیکے ہوئے آنکھیں موند کے گہری سوچ میں مستغرق تھا. مگر ملک کے اپنے بھائی سے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اتنے معمولی سے کام کے لیے وہ اپنے بھائی کی مدد نہیں لے سکتا. سردار نے کہا. عالمگیر بولا، سردار، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. جہاں مفاد ہوتا ہے وہاں انا اور ضمیر تھپک کر سلا دیے جاتے ہیں. تم بھی تو مخالفوں کے ڈیرے پر مطلب نکالنے کے لیے پہنچ جاتے ہو، جھک کر کام نکال لیتے ہو. دل کو سمجھانے کے لیے یہ بھی کہتے ہو کہ سیاست میں کوئی سجن نہیں ہوتا، کوئی دشمن نہیں ہوتا. وہ تو پھر اس کا سگا بھائی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود نہ گیا ہو، اپنے بیٹے کو بھیج دیا ہو. کہتا تو ٹھیک ہی ہے، جوان آدمی ہے، یہ سمجھ نہیں سکتا کہ اس دنیا میں اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے ضمیر اور ایمان کی قربانی دینا ہی پڑتی ہے. دونوں میں سے ایک ہی چیز بچائی جا سکتی ہے، اقتدار یا ضمیر. بقیہ سفر خاموشی سے کٹا. سردار الیکشن کے بارے میں سوچتا رہا، عالمگیر رفیع اللہ کے بارے میں. آج تک مدبھیڑ نہیں ہوئی تھی ان کی. کافی کچھ اس کے بارے میں سن ضرور رکھا تھا. جتنا سنا تھا وہ حوصلے کی حویلی ڈھانے کے لیے کافی تھا. اس نے تو یہاں تک سن رکھا تھا کہ وہ بڑی سرکار کو بھی اپنے اصولوں پر سودے بازی کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی اس کے کارندوں کو خاطر میں لاتا ہے. ہاتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر پٹکنے کی طاقت رکھنے والا شیر کو کہاں دھڑنے کا موقع دے گا. وہ بے دہانی کے عالم میں سر کو جانے لگا. بڑی سرکار اور سردار فضل کی طرح اس کے اپنے بھی کچھ مقاصد تھے جو رفیع اللہ کی آمد پر خطرات کا شکار ہوتے دکھائی دینے لگے تھے. سردار کی حویلی سے نکلتے ہی وہ نور پور پہنچا. منیر قصائی کو تلاش کرنے میں اسے آدھا گھنٹہ لگ گیا. ایک زمیندار کے گھر میں وہ حقہ گڑگڑاتا ہوا مل گیا. اسے دیکھ کر بولا، لگتا ہے تمہیں بھی رفیع اللہ کی آمد کا پتہ چل گیا ہے. یار عالمگیر، بڑا غضب ہوا. وہ مسکرانے لگا، پھر بھرم رکھنے کو بولا، سامنے آئے گا تو اس کے بازوؤں کی طاقت کا اندازہ ہوگا. تم سناؤ، کچھ بات ہوئی ملک سے؟ ہاں، میں نے ملک کو مشورہ دیا تھا کہ وہ رقبہ بیچ دے. پہلے تو وہ مانا نہیں، اور جب مانا تو اڑ گیا کہ وہ رقبہ کسی نورپور کے ضرورت مند زمیندار کے ہاتھ بیچے گا، سردار فضل کو نہیں دے گا، خواہ وہ دگنی قیمت ہی کیوں نہ دے. یہ تو اچھی بات نہیں ہے. سردار فضل خان ہر قیمت پر وہ رقبہ حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ یار اسے سمجھا کہ ضد سے باز آ جائے، اس میں اس کا ہی فائدہ ہے. عالمگیر دل ہی دل میں بولا، اسے اپنا فائدہ نظر آتا ہے، میرے بتلانے پر اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. منیر قصائی کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے اس نے کہا، تمہیں یہ تو پتا ہوگا ہی کہ ملک بستی میں
किस जोड़ी को इलेक्शन में खड़ा कर रहा है? मुनीरा हंस पड़ा। उसकी हंसी बड़े मायने खेज थी। फिर वो अपना मुंह उसके चेहरे के करीब लाकर बोला, चौधरी बासित अली और शकूर पठान के अलावा किसको खड़ा कर सकता है? पूरा गांव चौधरी बासित के रिश्तेदारों पर मुश्तमिल है, जबकि नूरपुर यूनियन काउंसिल के हलके में जा बजा पठान बैठे हुए हैं, जो बिरादरी की बुनियाद पर शकूर पठान को ही वोट देंगे। आलमगीर सोच में पड़ गया। हमेशा राज करने वाला सरदार फजल खान मसाइल में घिरता चला जा रहा था। रफीउल्लाह के बाद चौधरी बासित की मकामी सियासत के अखाड़े में उतरने की खबर ने रही सही कसर निकाल दी। सरदार का गुज़िश्ता 3 सालों से चौधरी बासित के साथ 22 एकड़ अराजी पर मुकदमा अदालत में चलता आ रहा था। वो किसी भी तरह अराजी से दस्तबरदार होने को तैयार न था। मुकदमे का रुख बताता था कि सरदार को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वो मसनूई मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए बोला, मुनीरे, चौधरी बासित का नाजिम बनना गाँव के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैंने सुना है कि वो बड़ा जीदार और गरीब परवर बंदा है, गाँव की हालत बदल के रख देगा। मगर क्या ही अच्छा हो कि वो सरदार फजल की पार्टी में शामिल होकर इलेक्शन लड़े। मुनीरा अनपढ़ आदमी था, इसलिए हैरान होकर बोला, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम जानते हो, तुम और मैं दोनों बड़ों के कारिंदे हैं। बड़ों के मफादात एक दूसरे से टकराते रहते हैं, मगर हमारी यारी पर कोई आँच नहीं आई। सच कहता हूँ, अगर चौधरी बासित सरदार वाली पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ले तो उसे ऊपर से बहुत ज्यादा फंड्स मिलेंगे। अपोजिशन में जाने से वो गांव के लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा। बात मुनीरे की समझ में आ गई। आलमगीर उसे मुतमईन करके भी मुतमईन ना था। वो जानता था कि उसका मलिक इस बारीकी पर ईमान नहीं लाएगा। अपोजिशन पार्टी के लीडरों से उसके गहरे ताल्लुकात थे। मुनीरे से बगलगीर होकर वो अपने ठिकाने पर पहुंचा। सरदार को फोन पर इत्तला दी, सरदार, मलिक फरीद ने चौधरी बासित और शकूर पठान को खड़ा करने का फैसला किया। ये तो तुम जानते हो कि दोनों उम्मीदवारों की लंबी चौड़ी बिरादरी हल्के में मुकीम है। वो किसी भी तरह हारते नजर नहीं आते और ना ही हमारे पास उनके मुकाबले के लिए उम्मीदवार मौजूद है। ये तो बहुत बुरी खबर है। तुम ऐसा करो कि मेरी और मलिक फरीद की मुलाकात का बंदोबस्त करो। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है सरदार। उसने फोन बंद कर दिया। बशीर खान खाना तैयार कर चुका था। वो चारपाइयों पर चुनते हुए बोला, आलमगीर, इंतखाबात के दिनों में रफ़ीउल्लाह का इलाके में आना बहुत बड़ा शगुन है। उसे अगर हमारे गैंग का पता चल गया तो वो किसी रियायत के बगैर हमें जेल भिजवा देगा। तुमने इस बारे में कुछ सोचा है क्या? ना उसने कुछ सोचा था और ना अभी इस पर गौर खोज करने का कोई इरादा रखता था। वो अपनी तवज्जो ज़रूरी उमूर पर मरकूज करा था। कामयाबी के लिए इंतशार फिक्र से बचना लाजमी होता है। वो बोला, बशीर खान, तुम और शब्बर दोनों दरिया पार के जगादरियों से राब्ता इस्तेमाल करने की कोशिश करो। उन्हें रफ़ीउल्लाह खान के बारे में बतलाए बगैर इस लाइन पर लगाओ कि वो दरिया पार करके आएँ और इस इलाके में चोरियों और वारदातों का बाजार गर्म करें। हम उनकी पसे पर्दा मदद करेंगे। शब्बर हैरत से बोला, आलमगीर, कभी शेर ने अपना शिकार कुत्तों के हवाले किया है जो हम उन्हें यहाँ बुलाएं? शेर के सामने भैंस खड़ी हो तो वो अपनी यकसोई से लत्फानंदोज होने के लिए कुत्तों को हिरन के पीछे लगाकर चालाकी और अक्लमंदी का सबूत देता है। भैंस गिराने के लिए हमें हिरन को कुत्तों के हवाले करना होगा। रफ़ीउल्लाह को उलझाने के लिए उन्हें आगे लाना होगा। ऐसे में हम पूरी तवज्जो के साथ अपना काम कर सकेंगे। छोटी मोटी वारदातें इलेक्शन के सामने कोई हैसियत नहीं रखती, समझे? वो समझा या नहीं, लेकिन इख्तिलाफ की जरूरत ना करते हुए सर हिलाकर बोला, आलमगीर, तुम बड़े गहरे आदमी हो, बड़े आदमियों में उठते बैठते हो, पढ़े लिखे हो, वो सब समझते हो जिससे हम आगे ही नहीं होते। शुक्र है कि बड़ी सरकार ने रफ़ीउल्लाह के कत्ल का हुक्म नहीं दे दिया। अगर उसकी चरखी इस तरफ घूम जाती ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाना थी। तुम ठीक कहते हो आलमगीर, बड़े लोग अपना रास्ता खोलने के लिए हमें कुर्बान करने से भी दरेख नहीं करते। रात को खुद को नींद के हवाले करते हुए वो चारपाई पर लेट गया। हर रोज की तरह फिर मेज पर उमूदन खड़ी की हुई टॉर्च का साया दीवार पर लर्जा हो गया। उसने तहैया किया कि आज लालटेन की तरफ मुंह करके नहीं लेटेगा। सिरहाने की तरफ से चारपाई को ऊंचा करने के लिए उसने 2 ईंटें पायों के नीचे रख दी। दिली दिल में वो लालटेन को मुखातिब करके तंजिया अंदाज में सोचने लगा, शोले को हरकत देखकर तुम समझने लगती हो कि तुम में जान पड़ गई है। नहीं, मुर्दों में कभी जान नहीं पड़ती। तुम मुर्दा हो। तुम्हारे शोले में आकर खड़ी होने वाली भी मुर्दा है। उसकी नसीहतें कफन ओढ़कर ना खत्म होने वाली नींद में गर्क हो चुकी हैं। वो सोचों में गुम था कि अचानक चौंकना पड़ा। टॉर्च के साए में उसकी मान खड़ी हुई। तुम क्या समझते हो कि मैं सिर्फ लपकते हुए शोलों में आकर खड़ी हो सकती हूँ? गलतफहमी में मुब्तला हो तुम। इल्म दीन बनकर जिंदगी गुजारते तो कभी शोलों से न डरते। मैं कभी शोले उड़कर तुम्हें कचौके देने के लिए ना आती। अब भी वक्त है, संभल जाओ। इन फिरौनों की दुनिया से निकल जाओ और दुनिया के किसी पुरसुकून गोशे में जाकर इल्म के पौधों की आबियारी करो। माँ,
تم نے ان بڑوں کی دنیا سے بھاگ کر کیا پا لیا؟ ساری عمر ابلا پا دوڑنے میں گزار دی، ایک پل کا چین نہیں پایا تم نے؟ مجھے دیکھو، میں ان کے حلق میں نوکیلی ہڈی بن کر چبھنے والا ہوں۔ تانے دینے کے بجائے میری حوصلہ افزائی کرو۔ میں تمہاری روح میں لگی آگ کو انہی فرعونوں کے خون سے بجھاؤں گا۔ نہیں، مجھے ان کے ناپاک خون سے اپنی پاکیزہ آگ بجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تجھے روکنے کے لیے آتی ہوں۔ جیسے میری انگلی تھام کر تم نے اپنا بچپن اسکول میں گزارا، ایسے ہی میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ ایک خوبصورت اور تعمیری دنیا تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ اس نے کروٹ بدل کر ماں کو اوجھل کر دیا۔ نظروں کے سامنے بند کھڑکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کا ایک تاق کھول دیا۔ باہر کی طرف سلاخیں لگی تھیں۔ چاند کی مدھم روشنی میں اسے یوں لگا جیسے وہ جیل کی سلاخوں کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کا دل کانپ اٹھا۔ جیل کے شب و روز یاد آنے لگے۔ پھر سوچا، جیل کی سلاخوں سے گرم ہوا کے جھونکے بیرک میں داخل ہو کر روح تک کو جھلسا دیتے تھے۔ ان سلاخوں سے آزاد ٹھنڈی اور تازہ ہوا اندر آتی ہے، پھر بھی مجھے جنت اور جہنم کے فرق کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ امیر زادیوں کی پرتعیش زندگی تفکرات اور وہموں سے پاک ہوتی ہے۔ وہ جو چاہتی ہیں خرید لیتی ہیں۔ دنیا بازار ہے، ہر چیز بکنے کے لیے شوکیسوں میں دھر دی جاتی ہے۔ مفلس رال ٹپکاتا محرومیت بھری نگاہ سے دیکھتا آگے گزر جاتا ہے۔ پیسے والا اپنے جی کو للچائے بغیر خرید لیتا ہے۔ اونچے شملے والے لوگوں کی کالونی میں واقع اپنے باپ کی پرتعیش اور بڑی قد والے حویلی کے بڑے سے بیڈ روم کی نیلی جذبات خیز روشنی میں وہ بیڈ پر لیٹی ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ بڑے کہتے ہیں کہ شراب میں نشہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو سب سے پہلے اپنے پیندے کے بل پر بوتل ناچنے لگتی۔ ٹی وی کی ننھی سی اسکرین میں سوائے متحرک تصویروں کے کچھ نہیں ہوتا، اگر کچھ ہوتا تو وہ بھی اپنے بال سفید کر بیٹھتا، کبھی لڑکھڑا کر گر پڑتا، کبھی کسی دوشیزہ کی جوانی کو منعکس کرتے ہوئے شور مچانے لگتا۔ بوتل پرسکون تھی، پینے والی دھڑکن کی یک رو سروں پر کمبل میں لپٹے پاؤں میں انجانی پائل بندھی محو رقص تھی۔ دائیں پنڈلی پر بائیں پیر کا لمس بھی عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ وہ آنکھوں کو ملتی ہوئی آہستگی سے اٹھی، کھڑکی تک آئی اور پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ کھڑکی کھولنے کی ہمت نہ پڑی۔ باہر گہری کوہر آلود رات تاری تھی۔ اطراف کے امیرزادوں کی کوٹھیوں پر سکوت طاری تھا۔ رنگ برنگے بلب روشن تھے جو خبر دے رہے تھے کہ مکینوں نے پرحدت رات اوڑھ رکھی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑبڑائی، یہ اچانک مجھے کیا ہو جاتا ہے؟ میں کوئی عام لڑکی تو نہیں ہوں۔ میرا باپ کہتا ہے کہ میں خاص ہوں، میرے جیسی دنیا میں کوئی نہیں، پھر میری جوانی عام لڑکیوں کی طرح کیوں بے چین کرنے لگتی ہے مجھے؟ اس کے باپ نے یونیورسٹی میں بھیجتے ہوئے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اسے اپنے لیے جیون ساتھی چننے کی پوری آزادی حاصل ہے، مگر آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوڑے کے ڈھیر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائے۔ سمجھا دیا گیا تھا کہ اس کی زندگی میں اترنے والے کو قبولیت کی سند صرف اس صورت میں مل سکتی ہے کہ وہ اس کا ہم پلہ ہو، بڑے نہیں، بہت بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہو۔ یونیورسٹی میں انسانوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، بھیڑ میں سے کسی اپنے جیسے کو ٹٹول ٹٹول کر تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ گزشتہ 3 ماہ سے آنکھوں پر پٹی باندھے ٹٹولنے میں مصروف تھی۔ انگلیاں چھلنے کو آ گئی تھی مگر کوئی لمبے سے آشنائی کا جذبہ بیدار نہیں ہوا تھا۔ بے دہانی میں وہ پردے کو سختی سے پکڑ کر جھول گئی۔ پردے کا ہینگر ٹوٹ گیا تو وہ لہرا کر قالین پر گر گئی۔ پردہ اس پر غریب کی چادر کی طرح گر کر سایہ فگن ہو گیا۔ اس نے پردے کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی بلکہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی۔ کافی دیر گزر گئی۔ اسے سردی لگنے لگی تو وہ اٹھ کر کمبل میں گھس گئی۔ جی چاہتا تھا کہ ٹی وی آن کر کے بقیہ فلم دیکھے۔ اب بہت دیر ہو گئی، چھوٹے منظر دکھا دکھا کر مجھے خواہ آگ کی بھٹی میں جھونکتی رہتی ہوں، آگ سے باہر نکال کر نچوڑنے لگتی ہوں۔ اب میں بہت ٹوٹ پھوٹ گیا ہوں، مجھے سونے دو۔ اس کا بدن پہلی بار منکر ہوا۔ نیند نہیں آئی تو دروازہ کھول کر متصلہ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ اس کی مستقل خدمت گزار احمد بی بی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دروازہ کھول کر بولی، شانی بی بی، خیر تو ہے؟ اکیلے میں ڈر لگنے لگا ہے کیا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ رحمت بھی دوپٹہ درست کرتی ہوئی اس کے ساتھ بیڈ روم میں آ گئی۔ وہ رحمت بی کے نیم بوڑھے بدن سے لپٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رحمت بی کے باپ نے اس کی جوانی کو آگ پکڑنے سے پہلے ہی برف کی سل پر جما دیا تھا۔ وہ بمشکل 18ویں سن میں تھی کہ باپ نے بیاہ کر اپنے بھتیجے کے حوالے کر دیا۔ علی محمد اس وقت 30 کا تھا۔ غریبوں کے گھروں میں ایسی شادیوں کو بے جوڑ قرار نہیں دیا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ دلہن کو دلہا سے 10-15 سال کم عمر ہونا ہی چاہیے۔ ٹھیک ہی تو کہا جاتا ہے۔ غریب زادی کا بدن بہت جلد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ سردار فضل کے یہاں کس چیز کی کمی ہے۔
करोड़ों रुपए का जहेज तैयार पड़ा है। बिरादरी उसके दरवाजे पर आए रोज माथा टेकने के लिए आती रहती है। बेटी 22वें साल में कदम रख चुकी है। चढ़ती जवानी को मोहब्बत की पान चढ़ाकर म्यान में रख देना चाहिए, वरना किसी सिकंदर के हाथ में आकर कत्लो गारत पर आमादा हो जाती है। उसने एक मर्तबा दबे दबे लफ्जों में सरदार से उसकी शादी की बात आकर छेड़ी थी। सरदार ने यह कहकर उसकी जुबान बंद कर दी कि अभी मुनासिब वक्त नहीं आया, जब आएगा शादी कर दी जाएगी। 14 साल तक शादी की कढ़ाई में तेल की तरह तड़कने वाली रहमत भी उसके वजूद की हिद्दत को महसूस करते हुए परेशान हो रही थी कि मुनासिब वक्त और क्या होता है। सुबह देर से उठी, जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आई। ड्राइवर और बॉडीगार्ड चौकस अंदाज में खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। वो चटती हुई निगाह दोनों पर डालकर सलाम का जवाब देकर गाड़ी में बैठ गई। बैक मिरर में झांकने से ड्राइवर की आंखें दिखाई देती थी। आज मिरर हिला हुआ था। बेदहानी में बैक मिरर पर निगाह पड़ी तो अपनी ही आंखें दिखाई दी। हिजाने शब ने आंखों में लाल डोरे नस्ब कर दिए थे। उसकी सहेलियां सताइश भरे लहजे में कहा करती थी, शानी डियर, तुम्हारी आंखें बड़ी मत भरी हैं, यूं लगता है जैसे तुमने पी रखी है। आंखों में झांकने वाले पर भी नशा चढ़ने लगता है। कौन सा काजल इस्तेमाल करती हो? वो रात भर आंखों में चुभने वाले काजल का नाम नहीं बता सकती थी। झेप कर मुंह फेर लिया करती थी। देखने वाले समझते थे कि उसने अदा से अपनी आंखें छुपाई हैं। ऐसा नहीं था। वो दिल की चोरी को छुपाकर मुस्कुराया करती थी। कैंपस में पहुंचकर ड्राइवर ने गाड़ी अपनी मखसूस जगह पे खड़ी की। उसके लिए दरवाजा खोला। शानी बीबी, आज किस वक्त तक फारिग हो जाएंगी? बसों के ड्राइवर हॉर्न बजाकर अपना फर्ज पूरा कर देते हैं, कोई आए या ना आए, इससे उन्हें कोई गर्ज नहीं होती। वो जरखरीद ड्राइवर था, अपनी सवारी के मिजाज पर चलने की तनख्वाह वसूल करता था। सरदार फजल ने उसे एक और फर्ज भी सौंप रखा था। शानी बीबी जहां भी जाए, जिससे मिले और जो भी करे, पल पल की रिपोर्ट सरदार तक पहुंचाने का मुआवजा उसे अलग से मिलता था। अपनी मुसलसल जासूसी का शानी को भी इल्म था। कोई दिल में चोरी की नियत से आज तक उतरा ही नहीं था जिसको ड्राइवर के चेहरे पर फिट बाप की निगाहों से छुपाना मकसूद होता। इसलिए उसने कभी एतराज नहीं किया था। वो ड्राइवर से मुखातिब होकर बोली, मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी, 1-1:30 बजे तक तुम यहीं रहो। वो ग्रासी प्लॉटों के वस्त में चलती हुई रविश पर अपने डिपार्टमेंट में दाखिल हो गई। सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए जीनों के पर रईस से कदम मिल गए। वो उसके दाएं पहलू में बराबर कदम उठाते हुए जीने फलांग रही थी। वो मुस्कुरा कर बोला, औरत के शाना बशाना चलने की खबरें सुनते रहते हैं, आज पहली मर्तबा यकीन हुआ है कि वाकई औरत मर्द से कदम मिलाकर चलने की ताकत रखती है। वो मुस्कुरा कर बोली, सदियों से दिल मिलाकर चलती औरत पर मर्द को यकीन नहीं आया, तुम एक दिन में कैसे आ गया? भाई बड़े बाप की बेटी हो, बाप अपने हरीफों को गुफ्तार में लाजवाब कर देता है, तुम अपने हलीफ के होठों पर चुप का कुफल लगा देती हो। वो हंसने लगी। अब क्या हुआ? मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, तुम बड़े बाप का बेटा होने के साथ साथ बाइख्तियार वजीर के भाई भी हो। जो जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है। यानी ये कहा जा सकता है कि तुम्हारे घर में 2 बड़े मौजूद हैं। ये कैंपस है, यहाँ ऐसी बातें करके हम अपना खानदानी कद छोटा कर बैठेंगे। कम ऑन, क्लास का वक्त हो रहा है। वो आंखें चुराते हुए बोला। कॉरिडोर खासा लंबा था। वो उसके साथ चलते हुए सोचने लगी, जो रास्ते दिल से निकलकर दिल की तरफ जाते हैं वो इतने मुख्तसर क्यों होते हैं? इस कॉरिडोर को इतना लंबा तो होना चाहिए था कि चलते चलते जिंदगी का सफर तमाम हो जाता। कॉरिडोर का सफर अभी बाकी था, मगर क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंचकर रईस रुक गया। फिर पीछे मुड़कर उसे देखते हुए बोला, लेडीज फर्स्ट। वो शहाना अंदाज से मुस्कुराती हुई कदम उठाकर क्लासरूम में दाखिल हो गई। क्लास में आदतन संजीदगी से वक्त गुजारा करती थी। हस्बे मामूल अपनी सीट पर बैठकर सोचने लगी, रईस को साल भर से देखती आ रही हूँ, आम दिखाई देने वाला आज बेसबब अच्छा क्यों लगने लगा। रईस की शख्सियत पुरकशिश थी। ऊंचा लंबा कद, गहरी भूरी आंखें और सलीके से संवारी हुई शख्सियत लड़कियों के दिल में आइडियल की तरह बस जाती थी। शानी कभी उससे मुतासिर नहीं हुई थी। उसकी रोज बदलती दोस्तों को देखकर सोचा करती थी कि इन सबको क्या हो गया है, क्यों ये एक हरजाई सिफत इंसान के लिए अपनी शख्सियत पर उंगलियां उठवाना कबूल कर लेती हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से वो भी उसमें दिलचस्पी लेने लगी थी। खराब बोर वाले नलके में पानी चढ़ाने वाला उसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा लेता है कि पानी आने वाला है। रईस काइयां मर्द था, भाप गया कि नलके की नाल पानी उंडेलने वाली है। चुल्लू बढ़ाकर खड़ा हो गया। आंख बचाकर कागज की एक चिट उसकी डेस्क पर रखते हुए बोला, जवाब जरूर देना। उसने हैरत से कागज की नन्ही सी चिट को देखा जिस पर लिखा था, तुम्हारी गाड़ी का ड्राइवर और बॉडीगार्ड दोनों तुम्हारे तनख्वाहदार हैं या तुम्हारे बाप के। वो हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात आंखों में लिए रईस को देखने लगी।
اطراف میں بیٹھنے والوں کی نظریں اس پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں کوستے ہوئے بولی، پوری کلاس میں سفید کبوتر کو میری چھت پر اتار کر تماشا بنا دیا اور کام کی بات کو لکھی ہی نہیں۔ پرچی کو بے دردی سے پھاڑ کر پھینکتے ہوئے وہ اپنی کھلی کتاب پر جھک گئی۔ اپنے تاثرات سے اس نے سب پر واضح کر دیا تھا کہ وہ ایسی لڑکی نہیں جو اڑ کر صحن میں آنے والے کبوتر کو دیکھنے کے لیے اپنے قد سے جھک جاتی ہو۔ وہ ایک ادا سے سر جھٹک کر سوچنے لگی، میں نادان بھی ہوں۔ ایسی پرچی روانہ کرنے کا مقصد اپنی آمد کی اطلاع دینا ہوتا ہے۔ آنے والے کی ایسی اطلاع کو آڑے ہاتھوں نہیں، کھلے دل سے وصول کرنا پڑتا ہے۔ آج اس نے سوال پوچھا ہے، کل جواب میں دھڑکن کی تال پر جھومتے وجود کو سراہنے کے لیے آئے گا۔ برا کیا جو اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ کلاس سے جی اکتانے لگا تو وہ بلا جواز اٹھ کر باہر آ گئی۔ کوریڈور کے آخری سرے پر بنی ریلنگ کو تھام کر کھڑی ہو گئی۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ رئیس بھی اس کے پاس آ گیا۔ معذرت چاہتا ہوں، کبھی کسی لڑکی سے دب کر بات نہیں کی، ڈر کر پیار نہیں کیا۔ پہلی مرتبہ تمہارے سامنے اپنے بڑے قد کو چھوٹا پایا اور ایسی بچکانی حرکت کر ڈالی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیسی ندامت ہے جس میں ہاتھ بھی جوڑے جاتے ہیں اور چہرے پر شرارت کے تاثرات بھی دکھائی دیتے ہیں؟ میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ یونیورسٹی میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت چہرہ دکھائی دیتا ہے، اپنے لیے دنیا جہاں کے چہروں سے رنگ چرانا، مگر ہمارے لیے صرف اور صرف اس لڑکی کو پسند کر کے لانا جو ہمارے شاعر شان خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ میں سمجھتا تھا کہ لڑکی تو بس لڑکی ہوتی ہے، غریب ہو یا امیر، دونوں کے اجزائے ترکیب بھی ایک سے ہوتے ہیں۔ تم خوبصورت دکھائی دیتی تھی مگر کلاس کی ہر لڑکی کی طرح۔ جب مجھے پتا چلا کہ تم میرے ہم پلہ بھی ہو تو پھر آمد کیوں دکھائی نہیں دی؟ خاص ہو کر دل کے خاص خانے میں بیٹھ گئی ہو۔ تقریر کرنے کے دوران سانس لینا ضروری ہوتا ہے، ورنہ علمیت دکھانے کے چکر میں آدمی تماشا بن جاتا ہے۔ میں تقریر نہیں کر رہا، اپنے حقیقی جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ تم سے اظہار محبت کروں یا نہ کروں۔ آج اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ سچ کو ایک بار چھپا لیا جائے تو عمر بھر جھوٹ کے پیچھے ننگے پیر بھاگنا پڑتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کی بات سن کر سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ پہلی مرتبہ محبت کے اظہار کی وارفتہ شدت سے آشنا نہیں ہوئی تھی۔ کئی مردوں نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تھی۔ تم خفا ہو گئی کہ میں نے چٹ پر بیتکوں سے سوال لکھ کر بھیجا اور کلاس میں تمہیں تماشا بنا دیا۔ تم سوال کو سمجھ ہی نہ پائی۔ میں نے پوچھا تھا کہ تمہارا ڈرائیور اور باڈی گارڈ کیا تمہارے راز کی حفاظت کرے گا یا وہ میری فلم بنا کر تمہارے باپ کے وی سی آر میں ڈال کر چلا دے گا؟ تم سمجھی نہیں یا تم نے سمجھنا ہی نہیں چاہا۔ اس کا مطلب یہ کہ تم مجھ سے محبت، پلیز، کتنی لڑکیوں کو اس 3 دیواروں والے جنگلے میں پھنسانے کی کوشش کرو گے؟ مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش میں تمام عمر کا پچھتاوا لے کر کیمپس سے نکال دیے جاؤ گے؟ کیمپس سے تمہارا وجود چرانے کے جرم میں نکال دیا گیا تو بھی غم نہیں ہوگا۔ جاتے جاتے تمہیں اپنی جیب میں ڈالتا لے جاؤں گا۔ دھمکیاں مت دو مجھے، میرے لیے تمہاری تازیانے کی طرح چلتی زبانی کافی ہے۔ اس نے کہا اور پلٹ کر جانے لگا۔ اس نے منہ کھولا، نام لے کر بلند آواز میں اسے پکارنا چاہتی تھی مگر شرم آڑے آ گئی۔ وہ زینوں کے قریب پہنچ کر رکا، چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر آہستگی سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنا چاہتے تھے، کوئی بھی سر جھکانے پر آمادہ نہ ہوا تو ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے۔ وہ ہونٹ بھینچ کر زینوں اترنے لگا۔ 5 زینوں اتر کر ایک بار پھر ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑی شاہانہ کو دیکھنے لگا۔ ایسے میں اس کی نظروں کی سیدھ میں شاہانہ کے پیر دکھائی دے رہے تھے۔ تب سمجھ میں کہ نیچے اترنے سے مد مقابل کے پیروں کے برابر سر آ جاتا ہے۔ وہ ٹھٹک گیا۔ انا کو ٹھیس لگی۔ کچھ دیر کھڑا تلملاتا رہا، پھر سر جھٹک کر تیز تیز قدموں سے نیچے اترتا چلا گیا۔ کئی منٹوں تک ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑی کیمپس میں بنتے بچھڑتے جوڑوں کو دیکھتی رہی۔ اس نے یہ بھی توجہ سے دیکھا کہ وہ نابی سوٹ میں ملبوس ایک تتلی چند لمحے ایک پھول پر بیٹھ کر رس چوسنے کا لطف لیتی رہی، پھر اڑ کر دوسرے پھول پر بیٹھ گئی۔ چمکتے بالوں والا لڑکا اس کا ہاتھ تھامے گراسی پلاٹ میں ٹہل رہا تھا۔ دونوں کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ہلتے لبوں سے اندازہ لگانے لگی کہ دونوں میں ظاہر محبت کرنے میں ایک دوسرے پر لفظوں کی برتری پانے کی جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اپنی گاڑی تک آئی، بیٹھتے ہوئے بولی، آدھا گھنٹہ سڑکوں پر گاڑی آہستہ رفتار سے چلاتے رہو، کوشش کرنا کم بھیڑ والے راستوں سے گزرو۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا، بی بی جی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکچر نہیں ہوا، بیٹھ بیٹھ کر خاصی بور ہو گئی ہوں۔ وہ پہلے بھی کبھی کبھار ایسا حکم جاری کر دیا کرتی تھی۔ اس نے گاڑی کو ایک سڑک پر ڈال دیا۔ اگلی سیٹ پر باڈی گارڈ اپنی گن تھامے چوکس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے میں پہنچ کر چینج کرنے لگی۔ رحمت بھی نے حسب معمول اس کے سر میں تیل ڈال کر مالش کی۔
اسے سونے کا مشورہ دیتے ہوئے بیڈ پر چڑھا دیا۔ رحمت بھی، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ تم نے جوانی میں کسی سے محبت کی تھی؟ رحمت بھی چونک اٹھی۔ شانی بی بی، یہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے، کس قسم کی بے چینی دماغ میں بھر جاتی ہے، جسے محسوس کر کے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ محبت کی واردات ہو گئی ہے۔ وہ جہاں دیدہ عورت تھی، چھوٹے گھر سے نکل کر بڑے گھر کے بھید کھلتے دیکھ رہی تھی۔ اس پر نگاہیں جما کر بولی، میں نے محبت کی ہے یا نہیں کی؟ تمہارا دماغ مجھے خراب ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ ہنسنے لگی، ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی، بڑی مشکل سے خود پر قابو پا کر بولی، واہ رحمت بھی، کیا دل کی بات پوچھنے لگتی ہو؟ اب یہ پوچھو مجھے کس سے محبت ہو گئی؟ وہ اٹھ کر دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگی، پھر دروازے پر رک کر بولی، شانی بی بی، راز اپنی ذات تک محدود رہے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔ زبان کی نوک پر آن بیٹھے تو ہر طرف سے آگ کی لپیٹیں زمین سے اٹھ کر آسمان کو چھونے لگتی ہیں۔ میں کم ذات ہوں، مجھے اپنے راز میں شریک مت کر۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر رحمت بھی اسے کوئی موقع دیے بغیر باہر نکل گئی، جاتے ہوئے ڈر کر سمجھا گئی، نادان لڑکی، محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ ہونی کو ہونے تک چھپائے رکھنا چاہیے، ورنہ حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ چاروں ملک فرید کے آراستہ مہمان خانے کے بڑے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ توازوں کے لوازمات ٹیبل پر ڈھیر ہو چکے تو ملک فرید نے معنی خیز انداز میں کہا، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، رحمت بن کر اترے تو دل میں جگہ دی جاتی ہے، آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ میرے دل و نظر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ ملک صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ سردار نے مصنوعی خوشی کو چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ میرے بارے میں ایسے خیالات رکھتے ہیں، ورنہ بس سیاسی مصروفیات ہی مجھے آپ جیسے بڑے لوگوں سے دور رکھتی آئی ہیں، ورنہ کئی بار جی چاہا کہ آپ سے ملاقات کروں، آج خواہش پوری ہو گئی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد سردار فضل نے اپنے مقصد پر آتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ نورپور میں لوکل باڈیز کے انتخابات کے لیے ایسے بندے کو کھڑا کیا جائے جو عوام کی فلاح کا سچا جذبہ دل میں رکھتا ہو۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سلسلے میں آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت کیوں کر محسوس ہوئی؟ ملک فرید نے پراستقلال لہجے میں کہا، میں کوئی سیاسی آدمی تو ہوں نہیں، اور نہ ہی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، پھر؟ سردار نے کنکھیوں سے عالمگیر کو دیکھا، وہ گلا گھنکار کر بولا، بات یہ ہے ملک صاحب کہ آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل میں رکھے ہوئے غریب پروری کے سچے جذبے کو طاقت بناتے ہوئے مضبوط قدموں سے سیاست میں قدم رنجہ فرمائیں۔ سچی بات ہے کہ اگر آپ کے الیکشن لڑیں تو نہ صرف بڑے بڑے مینڈیٹ سے جیتیں گے بلکہ یہاں کے لوگوں کو بھی بڑا آسرا مل جائے گا۔ ملک فرید مسکرانے لگا، اس کی مسکراہٹ سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ تو طے ہے کہ میں کبھی بھی سیاست میں نہیں آؤں گا۔ رہی بات عوامی فلاح کی تو اس سلسلے میں گاؤں کے لوگوں نے ایک جسارت کی ہے جس پر میرا دل خوش ہوا ہے۔ اپنا وہ چودھری باسط ہے نا، اسے اور پٹھان برادری کے شکور خان کو لوگوں نے متفقہ طور پر الیکشن میں کھڑا کیا ہے۔ آپ جانتے کہ دونوں بندے ہی کھانے پینے والے نہیں ہیں۔ سردار نے اپنی بساط بچھا دی، وہ سر ہلا کر بولا، بہت اچھا کیا نورپور کے لوگوں نے، اس کے باوجود کہ چودھری باسط سے میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں، میں مانتا ہوں کہ وہ بہت اچھا عوامی نمائندہ ثابت ہوگا۔ ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اسے ہماری پارٹی کے پلیٹ فارم سے کھڑا کیجیے تاکہ میں بھی کھلم کھلا اس کی تائید اور مدد کر سکوں۔ دیکھیں نا، سیاست کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جن پر مجبوراً ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ اگر ہماری پارٹی کی قیادت اس حلقے میں اپنا کوئی امیدوار کھڑا کرتی ہے تو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی معاونت کرنا پڑے گی۔ اس سے ہم سب کا نقصان ہوگا اور تعلقات خراب ہوں گے۔ سردار نے اپنی چال چلتی تھی، ایک پیادہ اگلی رو میں پہنچا دیا تھا۔ ملک نے دیکھا، غور کیا، اپنے پیادوں کا جائزہ لیا، پھر انکارا بھر کر بولا، میں بات کی گہرائی میں پہنچ چکا ہوں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو تعلقات قائم رکھنے کی خواہش ہے۔ اس خواہش پر چل کر میرے غریب خانے پر آنے کو سراہتا ہوں، مگر آپ کی پارٹی میں شمولیت کے لیے آپ کی بڑی سرکار کے قدموں میں سر رکھنا پڑے گا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اسے شرمندگی کا احساس ہوا۔ میں آپ کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت نہیں دے رہا، میں تو چودھری باسط اور پٹھان کو ایک ہی بات ہے سردار فضل خان، میں جانتا ہوں کہ عوام چاہے یا نہ چاہے اوپر والوں کے چاہنے پر بڑی سرکار نے میدان مار ہی لینا ہے۔ اس سے ٹکر لے کر ہمارے جیتے ہوئے نمائندوں کو مساوی فنڈ نہیں ملے گا۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی پارٹی میں شامل ہو کر 10 کروڑ میں سے 50 لاکھ تو مل ہی جائیں گے۔ اتنی تھوڑی رقم بھی ہمارے گاؤں کی ترقی کے لیے کافی ہے۔
مگر یہاں کے عوام بڑی سرکار سے سخت نالا ہے، وہ اس کے کھڑے کیے ہوئے بندے کو آگے نہیں لانا چاہتے۔ سردار نے اپنے توپ خانے کی پوزیشن بدلی۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ چودھری باسط کو کسی بھی پارٹی کے شیڈ میں کھڑا نہیں رکھتے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کریں۔ جب وہ جیت جائے تو ہماری پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیں، جیتنے کے بعد عوام کا کوئی اختیار نہیں رہے گا۔ ملک فرید بڑے غور سے سردار کو دیکھنے لگا۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی، سانپ نے اپنی کیچلی اتار رہی تھی۔ وہ محتاط انداز سے بولا، کیا یہ عوام کے ساتھ کھلا دھوکہ نہیں ہوگا؟ سردار کہنا تو چاہتا تھا کہ عوام کو کب کھلے دھوکے میں نہیں رکھا گیا، ہر کوئی سب سپاق دکھا کر اپنا الو سیدھا کرتا ہے اور پلٹ کر خبر نہیں لیتا۔ چودھری باسط ایسا کر لے گا تو کیا جرم ہوگا؟ دل کی بات دل میں رکھ کر بولا، ہمیں اس رخ سے نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کس راستے پر چلنے سے ہمارے عوام کو مفاد حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ اوپر والے کھاتے ہیں، نیچے والے بھی اپنا حصہ نکال لیتے ہیں، عوام کو کچھ نہیں ملتا۔ ہم عوام کو کچھ لے کر کچھ دینے کے لیے اپنی خواہش اور مرضی کو اگر دبا دیں تو بے ضمیری نہیں ہوگی، وہ جھوٹ بولنا ضرور چاہیے جس سے کسی غریب کا فائدہ ہوتا ہو۔ مالک معنی خیز انداز میں ہنسنے لگا، جو وہ نہیں کہنا چاہتا تھا، آنکھوں سے حفیظہ ہونے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ مکڑا اپنا مطلب نکالنے کے لیے لہجے میں اتنی شیرنی گھول لیتا ہے کہ مکھی ناس چاہتے ہوئے بھی اس کے دام میں آ جاتی ہے۔ وہ پہلو بچاتے ہوئے بولا، میں آپ کے خیالات کو تہ دل سے سراہتا ہوں، مجھے اپنے دوستوں سے مشورہ کرنے کا وقت دیجیے، اللہ بھلی کرے گا۔ اوکے، مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہاں، ایک خوشخبری سنی ہے، پتہ چلا کہ رفیع اللہ کا تبادلہ ہمارے تھانے میں ہو گیا ہے، یہاں کے لوفر سدھر جائیں گے۔ ملک نے مصنوعی حیرت سے کہا، اچھا، مجھے نہیں پتہ چلا۔ سردار صاحب، ایک آدمی کی نگرانی لاکھوں بے ایمانیوں کا راستہ نہیں روک سکتی۔ جب زنجیریں دروازے پر لٹکانے والے شہنشاہ ہی کا ہاتھ کاٹنے پر لگے ہوں تو وہ کیا کر سکے گا؟ پکڑ کر چالان کر دے گا اور بس۔ با اختیار مجرم قانونی پیچیدگیوں کا سہارا لے کر صاف نکل جائیں گے۔ ادھر ادھر کی کچھ رسمی باتوں کے بعد سردار نے پھر باتوں کے ریوڑ کو اپنے مفاد کی پگڈنڈی پر ہانک دیا۔ ایک اور معاملہ بھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ زمین جو آپ نے شوکت علی سے خریدی ہے، وہ اپنا جائز منافع رکھ کر مجھے دے دے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے 4 کنال رقبہ میں گاؤں کی جنازہ گاہ کے لیے وقف کر دوں۔ ایک زنانہ پرائمری اسکول گاؤں کے لیے ناکافی ہے، 1 ایکڑ محکمہ تعلیم کو دے کر اس پر اسکول منظور کرانے کی کوشش کروں۔ کوئی علم نہیں کہ میری کون سی نیکی خدا کے ہاں منظور ہو جائے اور میں سرخرو ہو جاؤں۔ چال بڑی جاندار تھی، ملک پہلو بدل کر رہ گیا۔ سردار مزید بولا، اسی ارادے سے میں نے شوکت علی سے بھی کہا تھا کہ وہ مارکیٹ ریٹ پر زمین مجھے بیچ دے، لیکن یہ نہیں مانا۔ چلو، اچھا ہوا وہ بھی کہ وہ آپ جیسے ظرف والے آدمی کے ہاتھ رقبہ بیچ گیا۔ آپ میری بات پر یقین کر رہے ہیں نا؟ ملک نے دل ہی دل میں کہا، دنیا کو احمق سمجھنے والے فرعون، اسکول اور جنازہ کا بنانے کے لیے بندوق کے بل پر رقبہ نہیں خریدا جاتا۔ اگر ایسا کیا جائے تو اللہ راضی ہونے کے بجائے ناراض ہوتا ہے۔ جھوٹے کی بچھائی ہوئی بساط پر جھوٹے مہرے کو ہی آگے بڑھانا پڑتا ہے۔ وہ دل پذیر لہجے میں بولا، خوش کر دیا سردار فضل خان، بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں آپ، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اسی رقبے کے سامنے آپ کا سینکڑوں ایکڑ رقبہ پڑا ہے، آپ وہاں اسکول و جنازہ کا کیوں نہیں بنوا دیتے؟ تماچا رخ موڑ کر اپنے منہ پر آن لگا۔ وہ لاجواب ہو کر بولا، اس زمین کی لوکیشن ایسے کاموں کے لیے بہت آئیڈیل ہے، بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ آپ اس آفر پر توجہ دیجیے جو میں نے آپ کو دی ہے۔ اب میں چلتا ہوں، بڑی سرکار سے اپائنٹمنٹ ہے میرا۔ عالمگیر اور منیرہ قصائی سردار فضل خان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کوٹھی سے باہر آ گئے۔ عالمگیر نے منیرہ سے سرگوشی کی، کوشش کرنا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ منیرہ سر ہلانے کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی ہلانے لگا۔ الوداع میرے ہمساتھ، میرے دوست، الوداع۔